السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے مما بابا نے دوسری ویکسینیشن کی ڈوز لگوا لی ہے۔ آج کے بلاگ میں آپ لوگوں کو ویکسینیشن کے بارے میں چند مفید باتیں بتاتا ہوں۔ مما بابا کو پہلی ڈوز ایسٹرازینیکا لگی تھی اور سیکنڈ ڈوز انہوں نے فائزر کی لگوائی ہے المسعدیہ ہاسپٹل سے۔ یہاں میں آپ کو ایک امپورٹنٹ بات بتاتا چلوں کہ جب بھی آپ ایک ویکسینیشن کا اپوائنٹمنٹ لیں تو ضرور اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ نیٹ ورک نہ چلنے کی وجہ سے آپ کا اپوائنٹمنٹ اس وقت اوپن نہ ہو سکے۔ اس صورتحال میں آپ کو پریشانی اٹھانا پڑے گی، اس لیے اسکرین شاٹ ضرور لے کر جائیں۔ مما بابا کو پہلی ڈوز ایسٹرازینیکا اور دوسری فائزر کی لگی ہے۔ مکس ویکسینیشن کے بارے میں کچھ لوگوں کی مسکنسیپشنز ہیں، جن کے سوالات کے جوابات ڈاکٹر جلیل الرحمان کی زبانی اس ولاگ کے اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا جو سیشن ہے یہ ویکسین کے حوالے سے ہے، ویکسین کے جو مسکنسیپشن ہے اس کے حوالے سے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ جیسا کہ ہماری بھی بات ہو رہی تھی کہ یہاں پر جو ویکسینز جو ہیں وہ مختلف ویکسینز پہ جو کمبو لگ رہا ہے اس کے بارے میں کیا آپ کے ویوز ہیں، بتائیے۔ بہت شکریہ عامر بھائی، آپ نے دوبارہ اپنے چینل کی وساطت سے مجھے موقع دیا ہے۔ جو آج کل سب سے امپورٹنٹ ایشو چل رہا ہے پوری دنیا میں ویکسین کے حوالے سے، اور خاص طور پہ پاکستان میں لوگ پہلے ویکسین ہی لگوا رہے تھے، اب تھوڑا سا لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے، انہوں نے ویکسین لگوانا شروع کی ہے۔ تو یہ بہت اچھا ایک پازیٹیو سائن ہے، کیونکہ یہ نہ صرف پاکستان میں لوگوں کے اپنے انفرادی لوگوں کے لیے فائدہ ہے، بلکہ اجتماعی طور پہ بھی جو کمیونٹی ہے اس کے لیے کہ ایک دوسرے کو سے جو ہے وہ جس کو ہم اپنی زبان میں ہرڈ امیونٹی کہتے ہیں وہ اس سے حاصل ہوتی ہے۔ ویکسین کا جو مین پرپز وہ یہی ہے۔ ویکسین لوگوں کے بارے میں مختلف لوگ مجھ سے بھی سوال کرتے ہیں کہ کس طرح سے یوز کیا جائے، یا تو یہاں پہ جو اویلیبل ہیں وہ ایسٹرازینیکا یا فائزر ہیں۔ تو پہلے جو ہے وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ہی لگوائیں، لیکن ابھی ریسنٹلی جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے یو کے میں انہوں نے تقریباً 850 جو والنٹیئرس پہ اسٹڈی کی ہے، اس میں انہوں نے فرسٹ ڈوز ایسٹرازینیکا لگوائی ہے اور اس کے 1 مہینے بعد دوسری ڈوز فائزر کی لگوائی ہے۔ اس کے جو ریزلٹس کا کمبینیشن کا جو رزلٹ ہے وہ بہت بہتر ہیں، بجائے اس کے کہ صرف ایک ہی ایسٹرازینیکا ہی دونوں ڈوز لگوائی جاتی یا فائزر ہی دونوں لگوائی جاتی۔ اور خاص طور پہ جو نیا ویریئنٹ آیا ہے ڈیلٹا ویریئنٹ، جس کی وجہ سے انڈیا نے جس کی وجہ سے بہت زیادہ تباہی ہوئی، اب وہ پاکستان میں بھی بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے اور پوری دنیا اس کی وجہ سے خائف ہے۔ خاص طور پہ اس کے اثرات جو ہیں ویکسین اس کے معاملے کتنی افیکٹو ہے اس بارے میں جو ہے وہ لوگ کافی فکر مند ہیں، لیکن ابھی تک کے جو ریزلٹس ہیں وہ شو کر رہے ہیں کہ جنہوں نے دونوں ڈوزز لگوائی ہیں ویکسین کی، خاص طور پہ کمبینیشن ایسٹرازینیکا اینڈ فائزر، وہ ان کے اندر امیونٹی کافی بہتر ہے، بجائے اس کے کہ وہ جنہوں نے ایک ہی ڈوز لگوائی ہے یا ایک ہی قسم کی جو ہے نا دونوں ڈوز لگوائی۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایسٹرازینیکا کا عام طور پہ ڈیوریشن 3 مہینے بعد لگتی ہے، 8 سے 12 ہفتے کا ڈیوریشن ہوتی ہے۔ اس میں اگر آپ کمبینیشن لگائیں گے تو 1 مہینے بعد بھی لگوا سکتے ہیں یہ ڈوز جو ہے۔ کہ وہ ایسٹرازینیکا نہیں لگوانی چاہیے، اس میں ایک تو یہ کہ بچے جو کہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو، دوسری چیز آ جاتی ہے کہ کن لوگوں کے لیے ایسٹرازینیکا سیف نہیں ہے، وہ لوگ جن کے اندر جسم میں کلاٹ جس کو کہ خون کے لوتھڑے بنانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، جن کو پہلے فالج ہو چکا ہو، جن کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو، یا جن کے جسم میں پاؤں میں کلاٹ بنتے ہیں جس کو ہم اپنی زبان میں DVT کہتے ہیں، اگر وہ ٹینڈنسی ہو تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایسٹرازینیکا نہ لگوائیں بلکہ فائزر لگوائیں، کیونکہ اس سے کلاٹ بنانے کی ٹینڈنسی کم ہو جاتی ہے۔
پاکستان میں جو ہے وہ عام لوگوں کے لیے زیادہ تر چائنا کی سائنوویک یا سائنوفارم اویلیبل ہے. اس کے بارے میں بھی کہوں گا کہ وہ ابھی تک جو اسٹڈیز آئی ہیں، امریکن جرنل آف میڈیسن نے پبلش کی اسٹڈی، اس کی بہت اچھی ایفیکیسی ہے. کہہ رہے ہیں کہ 85-86% تک جو ہے اس کی ایفیکیسی ہے جو چائنا کی ویکسین وہاں لگائی جا رہی ہے. وہی لگا کے جو ہے لوگوں کو ہوا بھی ہے کورونا وہاں پہ پاکستان میں، وہ بہت مائلڈ ہوا ہے. اور ایسی نوبت نہیں آئی ہے کہ جنہوں نے ویکسین لگوائی ہو خدا خاصہ ان کو آئی سی یو کی وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑی. تو از اے ویری گڈ. ایون یو اے میں بھی جو ہے زیادہ تر وہ یہی یوز کی گئی چائنا کی ویکسین، اور اس کے رزلٹ جو ہے امیزنگ. تو جو بھی ویکسین مل رہی ہے لوگ لگوا لیں پاکستان میں فرسٹ پرائیورٹی پہ، کیونکہ ان کی کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے ان کی اپنی سیفٹی ہے. ہم روزانہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ چاہنے والے، ہمارے بھائی بہن رشتے دار ہمارے داخل ہو رہے ہیں کورونا کی وجہ سے، جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائی ہوئی ہے، اور کئی حد تک جو ہے ان کے جو ہے سمٹمز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، آکسیجن کی ریکوائرمنٹ بڑھ جاتی ہے، ان کو وینٹیلیٹر کی ضرورت پڑ جاتی ہے. تو اس لیے پہلی فرصت میں جو ہے اس کو آپ اپنا فائدہ سمجھتے ہوئے اس کو لگوائیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ تو اللہ توکل بھی اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اونٹ کو پہلے رسی سے باندھ کے پھر توکل کرو. اگر آپ اس اونٹ کو کھلا چھوڑ دیں گے تو وہ آپ پھر یہ کہ آپ پھر اونٹ ڈھونڈتے ہی رہیں گے آپ. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو کریں. جو لوگ پاکستان آنا چاہ رہے تھے، سعودی عرب آنا ہے جنہوں نے عمرے کے لیے، فیوچر میں حج کے لیے یا جاب ویزے پہ آ رہے ہیں، ان کو میں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ زیادہ تر ایسٹرازینیکا یا فائزر اگر اویلیبل ہے تو اس کی ڈوز. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اچھا اس کو آپ نے ایکسپلین کیا. یہ بچوں کے لیے جو ہے 12 سے 18 سال والے کی عمر کے جو بچے ہیں، ان کے لیے کون سا سی ویکسین جن کے لیے سوٹیبل ہے، اور ان کے کیا ان میں بھی کیا کومبو ہوگا، یا اس میں کوئی اس طرح سے مکس کروا سکتے ہیں، کیا مکس ویکسینیشن کی ہو سکتی ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آج کل کیونکہ پہلے تو نہیں لگائی جا رہی تھی بچوں کو یہ ویکسین، سے 18 سے اوپر والے لوگوں کو، لیکن اب شروع کیا ہے ریسنٹلی حکومت نے. تو اس کے لیے 12 سے 18 سال والوں کے لیے بیسٹ ویکسین جو ہے وہ فائزر ہے. ایسٹرازینیکا ان کو ریکمینڈیڈ نہیں ہے، کیونکہ ینگ لوگوں میں اس سے کافی زیادہ سائڈ افیکٹس ہوئے. تو اس طرح اس ویکسین کو پولیو کے سیناریو میں دیکھیں تو ابھی تک جو ہے کوئی ایسی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. بچیاں ہوں، بچے کم عمر کے، سب کے لیے یہ سیف ہے، کوئی سائڈ افیکٹ. ایک اور سوال بھی لوگ میں سے پوچھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر امیونٹی کم ہے تو ان کے جو ہے خاص طور پہ ہمارے پاس جو بون میرو ٹرانسپلانٹ کے پیشنٹ آتے ہیں تو ان میں کون سی ویکسین لگائی جائے، کیونکہ کینسرس کے جو پیشنٹس ہیں ان کے اندر کلاٹ بنانے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے. تو اس لیے ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ایسٹرازینیکا نہ لگوائیں، وہ فائزر لگوائیں، اور 2 ڈوزز لگوائیں فائزر کی جو ہے. اور باقی ان کے اندر جو ہے امیونٹی کم ہے وہ بھی ویکسین لگوائیں گے، تو وہ دے آر مور ایٹ رسک کمپیئر ٹو دا نارمل ہیلدی پیپل. تو آئی ہوپ آئی آنسر آل یور کوشچنس. جی ان شاء اللہ لوگوں کو اس میں سمجھنے میں کافی. جی ہاں بالکل ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور آپ نے جو ہے جو لوگوں کے جو سوالات تھے اس کو آپ نے اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کیا. اور آپ اپنے آخری کچھ کلمات کہنا چاہیں؟ پہلے دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 6 مہینے پہلے جو ہم نے انٹرویو کیا تھا ہم دونوں نے ماسک پہن کے جو ہے، لیکن اب کیونکہ ہماری ویکسین کی دونوں ڈوزز الحمدللہ لگے ہوئے کافی مہینے ہو گئے، تو امیونٹی ڈیولپ کر چکی ہے ہمارے اندر، اس لیے اب اتنا ماسک کی ریسٹرکشنس کی ضرورت نہیں ہے جو امیونائز پیپل. دوسرا ہے کہ آپ ویکسین لگا کے ہم انجوائے کر سکتے. ریسنٹلی دیکھیں کہ ہم پکنک ہوئی ہماری، اس میں لوگوں نے جو ہے بھرپور طور پہ شرکت کی اور انجوائے کیا. تو اگر آپ ویکسینیٹڈ ہیں تو ہر جگہ ہر چیز کو آپ لائف کو انجوائے کر سکتے ہیں. جو ٹریول ریسٹرکشنز ہیں وہ آپ کے اوپر نہیں رہیں گی، آپ کہیں بھی یو کین ٹریول. جو اب جب بھی آپ ٹریول کریں گے تو آپ سے وہ ویکسین، ایون یہاں پہ تو آپ نے دیکھیں کہ کنگڈم میں آپ شاپنگ مال میں بھی جا رہے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں تو آپ سے پہلے وہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کے پاس ایپ میں آپ رجسٹریشن ہے ویکسین. اسی طرح گورنمنٹ نے پاکستان بھی سختی کر رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے اثرات بھی نظر آ رہے ہیں کہ لوگ
ان کی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں، جس کو چاہیے کہ حکومت کو کہ اس کے لیے کوئی بہتر سلوشن نکالے اور اس کو SOPs کو فالو کرے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو گورنمنٹ کا ٹارگیٹ ہے 10 کروڑ لوگوں کو ویکسین کرنے کا ود ان 6 months، انشاءاللہ we will achieve the target. چلیں We hope for the best. جی ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر. چلیں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئے سیشن میں نئے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ پھر ہم آپ سے ٹائم لیں گے، اور انشاءاللہ آپ سے آپ پھر ہمارے جو ویورز ہیں، ہمارے جتنے آپ کی ایکسپرٹیز سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا.